بنگلہ دیش عبوری حکومت کے وزیر خارجہ محمد توحید حسین نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حوالگی کے سلسلے میں ہندوستان سے بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف کئی مقدمات زیر التوا ہے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق ان مہلوکین میں 16,500 بچے اور 11,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2023 سے مسلسل اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور اقوام متحدہ صرف کاغذی کارروائی میں مصروف ہے۔ مشہور خاتون ریسلر ونیش پھوگٹ کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ہفتے کو نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر سینکڑوں حامیوں نے ان کے ساتھ زبردست یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ مداحوں کے استقبال کے دوران ونیش پھوگٹ اشک بار ہو گئی۔ اپوزیشن قائد راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انڈیا بلاک ناانصافی کے خلاف لڑائی میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ساتھ ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے ایکس پر کیجریوال کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے یہ تیقن دیا۔ کیجریوال جمعے کو 56 سال کے ہو گئے۔ مدھیہ پردیش کی حکومت نے کہا ہے کہ غیر مسلم بچوں کو مدارس میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ مزید کہا گیا ہے کہ مدارس اور مدارس بورڈ کے تحت اندراج شدہ اسکول جو ریاست سے فنڈ حاصل کرتے ہیں وہ بچوں کو مذہبی تعلیم میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کولکتہ کے ایک اسپتال میں جونیئر رہائشی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے افسوسناک واقعے کے رد عمل میں ہفتے کو آئی ایم اے نے ملک گیر ہڑتال کی، جس سے 24 گھنٹے کے لیے غیر ہنگامی طبی خدمات کو معطل رکھا گیا۔ ملک بھر میں کئی دواخانوں میں طبی خدمات متاثر ہوئی اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومت کو 5 مطالبات پیش کیے ہیں، جن میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کے لیے کام کرنے اور زندگی گزارنے کے حالات کی مکمل اصلاح اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے مرکزی قانون کا نفاذ بھی شامل ہے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے تجویز پیش کی کہ ہاسپٹلز کے حفاظتی اقدامات کو ایئرپورٹس کے معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے۔ اس میں اسپتالوں کو محفوظ زون قرار دینا، لازمی حفاظتی خصوصیات کو نافذ کرنا، سی سی ٹی وی نصب کرنا اور سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی شامل ہے۔ حیدرآباد میں واقع سیکریٹریٹ کے روبرو سابق وزیر اعظم ہند راجیو گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے انتظامات کو خطیت دے دی گئی ہے۔ کانگریس سینئر قائدین سونیا گاندھی اور راہل گاندھی توقع ہے کہ 20 اگست کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ مجسمے کی نقاب کشائی کے علاوہ راہل گاندھی ورنگل میں ہونے والے جلسے عام میں بھی شرکت کریں گے۔ تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے حج 2025 کے عازمین کے لیے پیر 19 اگست سے حج ہاؤس نامپلی میں آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی سہولت رہے گی۔ چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید افضل بیابانی خسرو پاشا پیر 19 اگست کو اس عمل کا افتتاح انجام دیں گے۔ امریکی قونصل خانے کی جانب سے ایجوکیشن یو ایس اے میلے 2024 کا 8 شہروں کے لیے آغاز کیا گیا۔ حیدرآباد میں امریکی یونیورسٹیوں کے فیئر سے یہ مہم شروع کی گئی۔ 8 شہروں کے دورے کرتے ہوئے وہاں یونیورسٹی فیئر منعقد کیے جائیں گے۔ سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے دیے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کانگریس میں ضم ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ سی ایم ریونت ریڈی نے پیش قیاسی کی تھی کہ بی آر ایس کا بی جے پی میں انضمام یقینی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بھی انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق کئی دواخانوں میں میڈیکل خدمات معطل رہی۔ ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے حکومتوں سے ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ قائد مجلس اور بانی و صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اکبر الدین اویسی نے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اساتذہ کے ایک اجلاس سے فاطمہ اویسی کیمپس میں خطاب کیا۔ اکبر الدین اویسی نے ٹیچرز کو ہدایت دی کہ بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق اور شرافت کی بھی تربیت دی جائے۔ شریر بچے بڑے جینیس ہوتے ہیں، شریر بچے بڑے جینیس ہوتے ہیں، شریر بچے بڑے اچیول ہوتے ہیں، شریر بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان کی شرارت کو ہم کو صحیح راستے پر لا کر ان کو آگے بڑھانا ہے، اور اس شریر بچے کی شرارت کو اکبر الدین اویسی کو اگر بنایا ہے تو سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت ہے۔ مطالعہ کریے، پڑھیے۔ You know, a teacher should be just not a teacher who teaches through the book. No,
A teacher should be the one who learns from the book, but teaches her way to her students or his students. चार मीनार यूनानी तिब्बी शिफाखाने से वाबस्ता डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स ने भी एक रैली की शक्ल में चार मीनार पहुंचकर कोलकाता वाक़े पर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उनके हमरा आयुर्वेदा हॉस्पिटल से वाबस्ता डॉक्टर्स और अमला भी मौजूद था। एहतजाजी डॉक्टर्स के लिए हुकूमत से मौसर कानून साजी का मुतालबा कर रहे थे। MS हिफ्ज़ एकेडमी की जानिब से 6वां जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान व दस्तार बंदी का आरामगढ़ में वाक़े एक फंक्शन हॉल में एहतमाम किया गया। मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमला 71 तलबा को असनादात और मोमेंटोस से नवाजा। उनमें 25 हाफिजात भी शामिल है। 46 हुफ़्फ़ाज़ की दस्तार बंदी की गई। डॉक्टर्स की हड़ताल के पेश नज़र हैदराबाद के बड़े खानगी अस्पतालों ने हफ्ता 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से इतवार 18 अगस्त की सुबह 6 बजे के दरमियान 24 घंटों के लिए आउट पेशेंट खदमात और सर्जरियों को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हफ्ता 17 अगस्त की सुबह से 24 घंटों के लिए खदमात बाइकआउट करने के फैसले के बाद किया गया इक़दाम था। सिद्दीपेट टाउन में हफ्ते की अवलिन सातों में कुछ नामालूम अफराद ने BRS के रुकने असेंबली और तेलंगाना के साबिक वजीर टी हरीश राव के दफ्तर में तोड़फोड़ की। भारतीय राष्ट्रीय समिति ने हुक्मरान कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि वो हमले की जिम्मेदार है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए हफ्ते को उस्मानिया डेंटल डॉक्टर्स ने उस्मानिया डेंटल हॉस्पिटल तक चार मीनार एक एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबा किया कि मुलजिमीन को फौरी सजा दी जाए। माधापुर स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने राय दुर्गम पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई में ड्रग्स के 3 डीलर्स और 5 कंज्यूमर्स को टेलीकॉम नगर में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 620 ग्राम हीरोइन पेस्ट जुमला मालियती 4 करोड़ 34 लाख रुपए बरामद किए। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। OPD फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।